وسابعها الاسم التام كل اسم تم فاستغنى عن الإضافة بأن يكون في آخره تنوين أو ما يقوم مقامه من نون التثنية والجمع أو يكون في آخره مضاف إليه وهو ينصب النكرة على أنها تمييز له فيرفع منه الإبهام، مثل عندي رد زيتا ومنوان سمنا و20 درهما ولي ملؤه عسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسابعها الاسم التام كل اسم تم فاستغنى عن الإضافة بأن يكون في آخره تنوين أو ما يقوم مقامه من نون التثنية والجمع أو يكون في آخره مضاف إليه. اور ان میں کا ساتواں اسم تام ہے. ان میں کا ساتواں عوامل قیاسیہ میں کا ساتواں اسم تام. اسم تام کی تعریف ہر ایسا اسم ہے جو مکمل ہو گیا ہو. تم فعل ماضی کا صیغہ، تم یتم کے معنی تھا مکمل ہونا، تم وہ مکمل ہو گیا. ہر ایسا اسم جو مکمل ہو گیا ہو تو وہ بے نیاز ہو گیا ہو اضافت سے، اس طور پر کہ اس اسم کے اخیر میں تنوین ہو یا وہ چیز ہو جو تنوین کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی تثنیہ اور جمع کا نون، یا اس کے اخیر میں مضاف الیہ ہو. اور ان میں کا ساتواں اسم تام ہے. اسم تام ہر ایسا اسم ہے جو مکمل ہو گیا ہو تو وہ اضافت سے بے نیاز ہو گیا ہو، اس طور پر کہ اس اسم کے اخیر میں تنوین ہو یا وہ چیز ہو جو تنوین کے قائم مقام ہوتی ہے. ما یقوم مقام، وہ چیز جو قائم مقام ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے مقام اس کی جگہ، یا اس کے اخیر میں وہ چیز ہو جو تنوین کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی نون تثنیہ اور نون مشابہ جمع، یا اس کے اخیر میں مضاف الیہ ہو. اس عبارت میں عوامل قیاسیہ میں سے ساتواں عامل اسم تام ہے، اس کو بتلایا گیا ہے. اب تک 6 کو آپ پڑھ چکے ہیں. عوامل قیاسیہ میں سے اب تک آپ 6 پڑھ چکے ہیں. نمبر 1 فعل، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 اسم فاعل، نمبر 4 اسم مفعول، نمبر 5 صفت مشبہ، نمبر 6 مضاف، اور یہ ہے نمبر 7 اسم تام. اسم تام کسے کہیں گے؟ سب سے پہلے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس میں یہ تعریف کی گئی ہے کہ ہر ایسا اسم جو مکمل ہو گیا ہو اور وہ اضافت سے بے نیاز ہو گیا ہو. ہر ایسا اسم جو مکمل ہو گیا ہو اور اس کی اضافت نہ ہو سکتی ہو تو ایسے اسم کو کہا جاتا ہے اسم تام. اور صحیح تعریف آپ یاد کرنا چاہیں تو یہ یاد کر سکتے ہیں کہ اسم تام ہر ایسا اسم ہے جس کے اخیر میں ایسی چیز ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف نہ ہو سکتی ہو. اسم تام وہ اسم ہے جس کے اخیر میں ایسی چیز ہو جس کے ہوتے ہوئے اس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف نہ ہو سکتی ہو. اور اسم تام ہوتا ہے 4 چیزوں سے. کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے. نمبر 1 تنوین سے. کس سے؟ تنوین سے. جیسے عندی رطل زیتن، عندی رطل یا رطل دونوں طرح سے پڑھا جائے گا. رطل زیادہ مشہور ہے، اس کی جمع ارطال آتی ہے، ایک پیمانہ ہے وزن کرنے کا. تو رطلن پر تنوین آ گئی تو اب اس کی اضافت نہیں ہو سکتی ہے تنوین کے رہتے ہوئے. رطلن پڑھیں گے اس کو. تو یہ رطلن اسم ہے اور اسم کون سا ہے؟ اسم تام ہے تنوین ہونے کی وجہ سے. تو اسم تام کبھی ہوتا ہے تنوین کی وجہ سے، جیسے عندی رطلن یا رطلن زیتن. تو رطلن اسم تام ہے کس کی وجہ سے؟ تنوین کی وجہ سے. اور کبھی اسم تام ہوتا ہے
نون تثنیہ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ نون تثنیہ کی وجہ سے. جیسے اس کی مثال آگے دیں گے، منوانی سمنن، عندی منوانی سمنن، میرے پاس 2 من گھی ہے، میرے پاس 2 من گھی ہے. تو منوان کے اندر نون تثنیہ ہے. نون کیا ہے؟ تثنیہ ہے. اور کبھی اس میں تام ہوتا ہے نون مشابہ جمع کی وجہ سے. نون جمع کی وجہ سے نہیں بلکہ نون مشابہ جمع کی وجہ سے. جیسے اس کی مثال دیں گے، عندی 20 درہمن، عندی 20 درہمن. تو 20 میں جو نون ہے وہ نون جمع نہیں ہے بلکہ نون مشابہ جمع ہے. یہ مسلمون کے نون کے مشابہ ہے، اسے بولتے ہیں مشابہ جمع لفظاً. ایک مشابہ جمع ہوتا ہے معنن. اس کی کیا مثال پڑھا آپ نے؟ اولو. تو یہ مشابہ جمع ہے لفظاً، اس کو بولتے ہیں نون مشابہ جمع. تو نون اخیر میں آ گیا تو اب اس نون کے رہتے ہوئے اب اس کی اضافت ما بعد کی طرف نہیں ہو سکتی. تو اس میں تام یا تو تنوین کی وجہ سے ہوتا ہے، یا نون تثنیہ کی وجہ سے ہوتا ہے، یا نون مشابہ جمع کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر اس اسم کے آخر میں مضاف الیہ آ رہا ہو. تو اس مضاف الیہ کے آ جانے کے بعد اب اس اسم کی اضافت نہیں ہو سکتی ہے دوسرے اسم کی طرف. مضاف الیہ کے رہتے ہوئے اس اسم کی اضافت نہیں ہو سکتی. اس کی مثال آگے دیں گے، لی ملؤہ عسلا. تو مل ان کے معنی ہے بھرنا، اسم ہے اور اس کی اضافت ہو ضمیر کی طرف ہے جو ضمیر مبہم ہے. اس اضافت کے ہوتے ہوئے اب مل ان کی اضافت اصلاً کی طرف کریں، ملؤ اصلن، ملؤہ اصلن نہیں کر سکتے. تو اس میں تام 4 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتا ہے. نمبر 1 تنوین کی وجہ سے، چاہے وہ تنوین لفظاً ہو یا وہ تنوین تقدیراً ہو. لفظاً کی مثال تو یہی ہے، عندی رطل زیتن. تنوین تقدیری کی مثال دی جاتی ہے، جیسے عندی 11 رجلا. اصل میں 11 و 10 ہے لیکن اس کو حذف کر کے 11 بنا لیا گیا، تو تقدیری کی مثال. تو اس میں تام ہوتا ہے نمبر 1 تنوین کی وجہ سے، خواہ لفظاً ہو جیسے عندی رطل زیتن، یا تنوین تقدیری ہو جیسے عندی 11 روبیۃ مثلا. نمبر 2 نون تثنیہ کی وجہ سے، جیسے عندی منوانی سمنن. نمبر 3 نون مشابہ جمع کی وجہ سے، جیسے عندی 20 درہمن. نمبر 4 مضاف الیہ کی وجہ سے، یعنی اس کے آخر میں مضاف الیہ، جیسے لی ملؤہ عسلا. یہ 4 صورتیں ہیں جس کی وجہ سے اسم کیا ہو جاتا ہے؟ تام ہو جاتا ہے. اور ان چاروں کے رہتے ہوئے، ان چاروں میں سے کسی ایک کے رہتے ہوئے اس اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف نہیں ہو سکتی ہے. یہ بیان کیا گیا. اور ان میں کا 7واں اسم تام ہے. اسم تام ہر ایسا اسم ہے جو مکمل ہو گیا ہو تو وہ اضافت سے بے نیاز ہو جائے گا، بئی طور کہ اس کے آخر میں تنوین ہو، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً، دونوں شامل ہیں. یا وہ چیز ہے جو تنوین کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی تثنیہ کا نون اور مشابہ جمع کا نون، یا اس کے آخر میں مضاف الیہ ہو. یہ بات ہو گئی مکمل. اب دوسری بات، وَهُوَ يَنْصِبُ النَّكِرَةَ عَلَىٰ أَنَّهَا تَمْيِيزٌ لَهُ فَيَرْفَعُ مِنْهُ الْإِبْهَامَ مِثْلُ عِنْدِي رِطْلٌ زَيْتًا وَمَنْوَانِ سَمْنًا و20 درہمًا وَلِيَ مِلْؤُهُ عَسَلًا. اور وہ یعنی اسم تام نکرے کو نسب دیتا ہے، اور وہ یعنی اسم تام نکرے کو نسب دیتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ نکرہ اس کے لیے تمیز ہوتی ہے، اس بنا پر کہ وہ اسم نکرہ اس کے لیے تمیز ہوتی ہے. تو وہ تمیز اس سے ابہام کو دور کرتی ہے، تو وہ تمیز اس سے ابہام کو دور کرتی ہے. جیسے میرے پاس ایک رطل تیل ہے، زیتون کا تیل ہے، میرے پاس 2 من گھی ہے، میرے پاس 20 درہم ہے، میرے لیے اس سے بھرا ہوا شہد ہے، میرے لیے بھرا ہوا شہد ہے.
یہاں پہ اسی بات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اسم تو تام ہو جاتا ہے ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے سے، اس کے بعد جو اسم آئے گا تو اسم تام اس کو نسب دے گا مفعول بہ کی مشابہت کے بنیاد پر، کہ جس طریقے سے فعل لازم کے اندر فعل لازم فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے، یا فعل کے اندر فعل فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو نسب دیتا ہے، اسی طریقے سے اسم تام کے اندر ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے کے لیے وہ اسم ہو جاتا ہے تام مکمل۔ اب اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو نسب دے گا مشابہت کے بنیاد پر، لیکن ترکیب میں اس کو بنایا جائے گا تمیز۔ کیا بنایا جائے گا؟ تمیز۔ تمیز کی تعریف کیا ہے؟ تمیز وہ اسم ہے جو ذات مقدرہ یا ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے۔ تمیز وہ اسم ہے جو ذات مذکورہ یا ذات مقدرہ سے ایسے ابہام کو دور کرے جو وضع کے اعتبار سے اس میں موجود ہو، یعنی اس تمیز سے پہلے جو ممیز ہے اس کی ذات ہی کے اندر ابہام ہے، مبہم ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چیز ہے، اس ابہام کو جو اسم آ کر کے دور کرتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تمیز۔ جیسے کہ مثال کے طور پر عندی 20، میرے پاس 20 ہے۔ اب کیا ہے؟ 20 مبہم ہے، اس کی ذات کے اندر ابہام، عدد میں نہیں، عدد سے مراد یہ معدود ہے، یعنی 20 چیز، وہ 20 کون سی چیز ہے؟ قلم ہے، کاپی ہے، روپیہ پیسہ ہے، درسگاہ ہے، طلبہ ہے، کیا پتہ نہیں چل رہا ہے، کہہ رہا میرے پاس 20 ہے، 20 ہے، ابہام۔ اس ابہام کو آ کر کے دور کر دیا کس نے؟ درہمن نے، کہ میرے پاس 20 درہم ہے۔ تو درہم کو کیا کہا جائے گا؟ تمیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا اسم ہے جس نے ذات مذکورہ یعنی ما قبل میں جو اسم آیا ہے اس سے ابہام کو دور کر دیا، ایسا ابہام جو اس کی ذات ہی کے اندر داخل ہے۔ 20 کہنے سے بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تو اس کے ساتھ تمیز نہ لائے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ میرے پاس ایک رتل ہے۔ رتل ایک وزن کرنے کا پیمانہ ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ موجودہ وزن کے اعتبار سے رتل اگر دیکھا جائے تو 393 گرام اور 660 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ کتنے کا ہوتا ہے؟ 393 گرام، 393 گرام اور 660 ملی گرام۔ 1000 ملی گرام ہوتا ہے تو 1 گرام بنتا ہے، اور 1000 گرام بنتا ہے تو 1 کلو ہوتا ہے۔ تو سمجھیے کہ 1 پاؤ سے کچھ زائد ایک وزن کا پیمانہ جس میں اتنا آتا ہے 393 گرام 660 ملی گرام۔ اس وزن کے پیمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رتل۔ رتل بھی بولتے، اس کی جماعت ارتال۔ اور من کہا جاتا ہے رتل کے ڈبل کو، رتل کے ڈبل کو۔ رتل جتنے کا ہوتا ہے اس کا ڈبل جو ہوگا پیمانہ اس کو بولیں گے من۔ تو اب موجودہ وزن کے اعتبار سے اس کا ڈبل کریں گے تو ہو جائے گا 787 گرام اور 320 ملی گرام۔ 787 گرام 320 ملی گرام کتنا ہو جائے گا؟ 787 گرام 320 ملی گرام۔ یہ اس کا وزن ہو جائے گا، کس کا؟ من کا۔ منون کا تسنیہ کیا ہے؟ منوانی۔ اسی طریقے سے میرے پاس اس سے بھرا ہوا ہے، میرے پاس وہ بھرا ہوا، اب کیا بھرا ہوا ہے بھائی؟ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو اب اس ابہام کو دور کر دیا عسلاً نے، وہ شہد سے بھرا ہوا ہے، یعنی وہ جو مساحت ہے، مقیاس ہے، پیمانہ ہے، وہ گویا کہ شہد سے بھرا ہوا ہے۔ تو بہرحال ذات مقدرہ سے یا ذات مذکورہ سے ابہام کے دور کرنے کا نام تمیز ہے، اور ذات مذکورہ سے اگر ابہام کو دور کیا جائے تو اس کو بولتے ہیں مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرنا۔ اور مفرد مقدار کا تعلق 5 چیزوں سے، یا تو وزن سے ہے یا کیل سے ہے۔ وزن کی مثال یہیں پہ کیا؟ عندی رتل زیتن یا عندی منوان سمنن، یا کیل سے ہو، اس کی مثال یہاں نہیں دی گئی، جیسے عندی کفیزان برن، میرے پاس 2 کفیز گیہوں ہے۔ وزن ہو یا کیل ہو، اور نمبر 3 عدد ہو، جیسے اس کی مثال دی گئی عندی 20 درہمن، عدد ہے۔ نمبر 4 مساحت ہو، اس کی مثال آپ پڑھے ہوں گے ما فی السماء قدر راحت سحابا، نہیں پڑھے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک مثال بھی دی جاتی ہے عندی جریبان صوبن، میرے پاس 2 جریب کپڑا ہے
जरीब एक पैमाना, जैसे मीटर नहीं होता नापने को, उसी तरह आजकल ज़मीन वगैरह को नापा जाता है उसी से। या इंदी जरीबानी अर्जन, मेरे पास 2 जरीब। जरीब क्या है? ज़मीन है। या मिक़यास से हो, इसकी मिसाल आप पढ़े हैं, अला ज़ुब्दति मिसलुहा तमरन, खजूर पर उसी के मिक़दार में क्या है? मक्खन है। यहाँ पे तो मिसाल दी गई है मिक़यास की, वलिया मिलउहु असलन, और मेरे पास उससे भरा हुआ क्या है? शहद है। देखो, और वह यानी इसमें ताम नकीरे को नसब देता है। कौन सा नकरा? जो इसमें ताम के बाद आ रहा है। अब तो उसमें तो इजाफत तो कर नहीं सकते हैं, तो उसको नसब देगा। क्यों देगा? इसलिए कि उसका इबाम को ये इसम दूर कर रहा है, वो तमीज़ है उसे। आला, इस बुनियाद पर कि वो नकीरा उस इसम के लिए, उस इसम ताम के लिए तमीज़ होती है, तो यह तमीज़ उससे इबाम को दूर करती है। जैसे कि मेरे पास 1 रितल जैतून का तेल है, मेरे पास 2 मन घी है, और मेरे पास 20 दिरहम है, और मेरे पास 20 दिरहम है, और मेरे लिए उससे भरा हुआ शहद का पैमाना है, शहद, और मेरे लिए उससे भरा हुआ शहद है। तरकीब देखो, वा मुस्तानिफ़ा साबिउहा मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मुबतदा, अल इस्मुत्ताम्मु मुरक्कब तौसीफ़ी होकर उसकी ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो। कुल्लु मुज़ाफ़ इस्मिन मौसूफ़ तम्मा फ़ेल बा फ़ाइल, फ़ेल माज़ी का सीगा, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िअलिया होकर इस्मिन की सिफ़त, मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मुज़ाफ़ इलैहि हुआ कुल मुज़ाफ़ का, कुल मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर मुबतदा मुतज़म्मिम बिमाना शर्त। फ़ा जज़ाइया इस्तग़ना फ़ेल ज़मीर हुआ उसका फ़ाइल, अन हर्फ़ जार अल इज़ाफ़ती मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुतअल्लिक़ अव्वल हुआ इस्तिग़ना फ़ेल का, बा हर्फ़ जार अन नासिबा यकूना फ़ेल नाक़िस, फ़ी आखिरिही, फ़ी हर्फ़ जार आखिरिही मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर साबितन से मुताल्लिक़ होकर यकूना का ख़बरे मुक़द्दम, यकूना की ख़बरे मुक़द्दम, फ़ी हर्फ़ जार आखिरी मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर साबितन से मुताल्लिक़ होकर यकूना की ख़बरे मुक़द्दम। तनवीनुन मातूफ़ अलैह, क्या बना देंगे इसको? औ हर्फ़ अत्फ़, मा इसमें मौसूल, यकूमु फ़ेल बा फ़ाइल, मक़ामहु मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर यकूमु का फ़ी, मा यकूमु फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूले फ़ी से मिलकर सिला हुआ मा इसमें मौसूल का, मा इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर इसको बना देंगे ज़ुलहाल, क्या बना देंगे? मिन हर्फ़ जार नून तस्निया मुज़ाफ़, अत्तस्नियती मातूफ़ अलैह, वाव आतिफ़ा अलजमीई मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर मुज़ाफ़ इलैह हुआ नून मुज़ाफ़ का, नून मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर हुआ मिन हर्फ़ जार का, जार अपने मजरूर से मिलकर साबितन से मुताल्लिक़ होकर हाल, ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर मातूफ़ किसका? तनवीनुन मातूफ़ अलैह का, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर यकूना का इसमें मुअख्खर, यकूना फ़ेल नाक़िस अपनी ख़बर मुक़द्दम और इसमें मुअख्खर से मिलकर जुमला फ़िअलिया होकर मातूफ़ अलैह, क्या बना देंगे? नीचे। और हर्फ़ अत्फ़ यकूना फ़ेल नाक़िस, फ़ी हर्फ़ जार आखिरी मजरूर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर साबितन से मुताल्लिक़ होकर यकूना की ख़बर मुक़द्दम, मुज़ाफ़ुन इलैहि उसका इसमें मुअख्खर, यकूना फ़ेल नाक़िस अपनी ख़बर मुक़द्दम और इसमें मुअख्खर से मिलकर जुमला फ़िअलिया होकर मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर बतावील मज़दर होकर मजरूर, बा हर्फ़ जार का, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ सानी व इस्तग़ना फ़ेल का, इस्तग़ना फ़ेल अपने फ़ाइल और दोनों मुताल्लिक़ों से मिलकर जुमला फ़िअलिया होकर ख़बर कायम मकाम जज़ा, शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया हुआ। तरकीब समझ में आ गई? आगे देख, वाव मुस्तानिफ़ा हुआ मुबतदा यनसिबु फ़ेल बा फ़ाइल, अन नकीरता मफ़ूले बिही,
علی حرف جار ان حرف مشبہ بالفعل ہا ضمیر اس کا اسم تمییز موصوف لہو ثابت سے متعلق ہو کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر ان کی خبر ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور ہوا علی حرف جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ینصب فعل کا ینصب فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فا فصیحیہ فا یرفع فعل با فاعل منہ اس سے متعلق الابہام مفعول به یرفع فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا کس کی شرط محذوف کی اذا کان الامر كذلك شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا مثل مضاف عندی مضاف مضاف الیہ سے مل کر ثابتن کا مفعول فی ہو کر خبر مقدم اور ویسے آسان ترکیب کرو گے تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر مقدم رتل ممیز زیتن تمیز ممیز اپنے تمیز سے مل کر اس میں مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر معطوف علیہ کیا بنا دیں گے واو عاطفہ منوانی ممیز سمنن تمیز ممیز تمیز سے مل کر مبتدا کیا بنا دیں گے اس کو اس کی خبر محذوف ہے عندی اس کی خبر یہاں پہ کیا ہے محذوف عندی خبر محذوف مبتدا اپنی خبر محذوف سے مل کر معطوف اول اسی طرح یہاں بھی نکل واو عاطفہ عندی محذوف خبر مقدم اشرون ممیز درہمن تمیز ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم محذوف سے مل کر معطوف ثانی معطوف واو عاطفہ لی ثابتن سے متعلق ہو کر خبر مقدم ملؤہ مرکب اضافی ہو کر ممیز ملؤہ مرکب اضافی ہو کر ممیز اور عسلن اس سے تمیز ممیز اپنے تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر معطوف ثالث معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مضاف الیہ ہوا مثل مضاف کا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر مثال مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ اور ان میں کا ساتواں اسم تام ہے اسم تام ہر ایسا اسم ہے جو مکمل ہو گیا ہو تو وہ اضافت سے بے نیاز ہو گیا ہو اس طور پر کہ اس کے آخر میں تنوین ہو یا وہ چیز ہو جو تنوین کے قائم مقام ہوتی ہے یعنی نون تثنیہ اور نون مشابہ جمع یہ ترجمہ کریں یا اس کے آخر میں مضاف الیہ ہو اور وہ یعنی اسم تام نکرے کو نسب دیتا ہے اس بنا پر کہ وہ نکرہ اس اسم کے لیے تمیز ہوتی ہے تو یہ اس سے ابہام کو دور کرتی ہے جیسے میرے پاس ایک رت زیتون کا تیل ہے اور میرے پاس 2 من گھی ہے اور میرے پاس 11 درہم ہے اور میرے لیے اس سے بھرا ہوا شہد ہے